سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم عجل ولیک الفرج واجعلنا من انصارہ واعوانہ واتباع وشیعتہ والمستشہدین بین یدیہ. ہماری گفتگو پانی کے اقسام میں چل رہی تھی اور جیسا کہ بیان کیا کہ ابتدائی طور پر پانی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، ایک مطلق پانی، ایک مضاف پانی. مضاف پانی اور مطلق پانی کی ڈیفینیشن بیان ہو گئی. جو کام کا پانی ہے وہ مطلق پانی ہے. اس کی 5 اقسام ہیں، یا وہ کر ہے، یا وہ قلیل ہے، یا وہ جاری پانی ہے، یا کنویں کا پانی ہے، یا بارش کا پانی ہے کہ جس کی تفصیلات بیان کی جائے گی. آپ کی خدمت میں ایک بات جو ہم نے عرض کی تھی کہ کر پانی کی ڈیفینیشن فی الحال جو ہم نے مسائل دیکھے اس میں منہاج الصالحین میں کر پانی کی ڈیفینیشن بیان نہیں کی ہے. نہیں معلوم کیوں یہ مسئلہ مس ہو گیا سید محسن الحکیم سے، اعلی اللہ مقامہ علی ای حال. کر پانی کس پانی کو کہتے ہیں؟ کر پانی کی ڈیفینیشن میں کر پانی کی جو تعریف کی جاتی ہے اس میں کافی ڈفرینس ہے، کافی اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ خود روایات مختلف الفاظ کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہیں. اس وجہ سے کر پانی کی ڈیفینیشن میں ایک اختلاف موجود ہے. مرحوم آغا خوئی کے لحاظ سے کر پانی کیوبک بالشت، یعنی یہ جو آپ کا ایک بالشت ہے، لینتھ، ہائٹ اور وڈتھ، مثلا آپ دیکھیں کہ اس کی جو 3 ڈائمینشنل بولتے ہیں، ایک اس کی لینتھ ہے، ایک اس کی یہ سائڈ ہے اور ایک اس کی یہ سائڈ ہے. تو دیکھیں 3 سائڈز ہیں، یہ طول و عرض و عمق، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، لینتھ، ہائٹ اینڈ وڈتھ. آغا خوئی کے لحاظ سے تینوں کو جب ملٹیپلائی کیا جائے تو 27 کا منیمم عدد آنا چاہیے. لہذا فار ایگزامپل ایک برتن ہے جس کی لینتھ، ہائٹ اور وڈتھ، اگر آپ نے سوئمنگ پول دیکھا ہو تو سوئمنگ پول بہت ہی بہترین ایگزامپل ہے کہ
ایک سوئمنگ پول کی لینتھ ہوتی ہے، ایک سوئمنگ پول کی وڈتھ ہوتی ہے، اور ایک سوئمنگ پول کی ہائٹ ہوتی ہے. تو کور پانی ایک ایسے برتن میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر جس کی آگے خوئی کے لحاظ سے، جس کی لینتھ، جس کی ہائٹ اور جس کی وڈتھ 3 into 3 into 3 is equal to 27 بالش بنے. یعنی ایک بالش اپروکسیمیٹلی یہ ایک بالش، دو بالش اور اس طرح تین بالش، تین بالش لمبائی، چوڑائی اور گہرائی. آگے خوئی کے لحاظ سے کیوبک بالش 27 کا عدد ہونا چاہیے. کیوبک کا مطلب یہ کہ تینوں کو ملٹیپلائی کریں تو 27 کا عدد آنا چاہیے. آگئی سیستانی کے لحاظ سے 36 کیوبک بالش بنتا ہے. 36. اب 3 into 3 اور 6 نہیں سوری 3 into 3 9 اور 9 4 36. جی یعنی ایک طرف 3 بالش، ایک طرف 3 بالش اور ایک طرف 4 بالش. 3 into 3 into 4 is equal to 36. منیمم یہ کوانٹیٹی کا پانی کل پانی ہے یا کثیر پانی ہے. انشاءاللہ بات واضح ہو گئی کہ اتنا پانی یا اس سے زیادہ. اب جیسے مثال کے طور ایک سوئمنگ پول ہے، اس کے اندر جو پانی ہے قطعاً اتنا بڑا عام طور پر سوئمنگ پول ہوتا ہے کہ ملٹیپلائی کریں تو 36 آگے سیستانی کے لحاظ سے، 27 آگے خوئی کے لحاظ سے اس میں پانی آ جائے. اچھا اب یہ جو بیان کیا کہ 3 into 3 into 3 یا 3 into 3 into 4، یہ جو بیان کیا تو در حقیقت یہ پانی کی مقدار، اب چاہے وہ روڈ پر پڑا ہو، چاہے کسی سلنڈر میں ہو، کسی پائپ میں ہو، اگر پورا کا پورا ملا کر اگر اتنا پانی بن رہا ہے تو وہ پر پانی ہے. ضروری نہیں کہ آپ ایک ایسا ہی ٹینک لے کر آئیں مارکیٹ سے جس کی لینتھ، ویڈتھ اور ہائٹ ہو، کیونکہ سلنڈر کی تو ممکن ہے، کیونکہ اس کا جو نکالنے کا طریقہ ہے اس کا اپنا ایک فارمولا ہے، اس میں فقط ایک ہائٹ ہے. تو کرائیٹیریا یہ پانی کی مقدار ہے کہ اتنے مقدار کا پانی کور پانی ہے. اچھا لیٹر میں آیا کوئی حساب ہے یا نہیں؟ آخوئی نے توضیح المسائل میں بیان کیا، فی الحال میرے پاس آخوئی کی توضیح نہیں ہے، لیکن آگئی سیستانی نے لیٹر کو بہت زیادہ نہیں مانا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اپروکسیمیٹلی 384 لیٹر لیٹر میں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو 384 لیٹر پانی جو ہے وہ کور پانی کے برابر ہوتا ہے. 384 لیٹر. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس
بالش کی کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ ممکن ہے میرا ہاتھ شاید درمیانے سے تھوڑا چھوٹا ہو، کسی کا بہت چھوٹا ہو، کسی کا بہت بڑا ہاتھ ہو، تو پھر کرائٹیریا کیا ہے؟ آگئی سیستانی ہے، آخوئی نے نہیں بیان کیا ہے۔ آخوئی کے نزدیک آخوئی فرماتے ہیں کہ جو بھی ایک متوسط، ایک نارمل بالش عام طور پر ایک انسان کا ہوتا ہے وہ کرائٹیریا ہے بس۔ لیکن آگئی سیستانی نے اس کو سینٹی میٹر میں بیان کیا ہے، اور بیان کیا ہے کہ 22 سینٹی میٹر کا ایک بالش بنتا ہے، 22 سینٹی میٹر کا ایک بالش بنتا ہے۔ اب آپ ٹوٹل اگر بالش بنانا چاہیں، سینٹی میٹر میں لانا چاہیں، تو 22 کو ملٹیپلائی بائی 36 کر دیں تو آپ کے پاس سینٹی میٹرز میں کل پانی کی مقدار آگئی سیستانی کے لحاظ سے، اور 27 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آگئی خوئی کے لحاظ سے۔ خوب، یہ تو کل پانی کی مقدار اور ڈیفینیشن بیان کی، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چونکہ روایت اس ذیل میں بڑی مختلف فی ہے، بہت ہی سخت ترین واقعان مجتہد کے لیے ان روایتوں کو جمع کرنا، اس سے نتیجہ نکالنا واقعی ایک دشوار کام ہے، اور بہرحال خداوند متعال ان علماء کرام کی سعی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سعیہم مشکور انشاءاللہ، کہ انہوں نے یہ زحمت کو برداشت کیا ہے۔ علی ای حال، مسئلہ نمبر منہاج الصالحین، مسئلہ نمبر 33، مسئلہ نمبر 33۔ اچھا، اس سے پہلے جو مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا وہ کیا بیان کیا تھا؟ وہ یہ بیان کیا تھا کہ اگر کور پانی میں اگر نجاست گر جائے، ایک قلیل پانی ہے ایک کور پانی ہے، کور پانی میں اگر نجاست گر جائے تو کور پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک عین نجاست کا رنگ، کلر، اسمیل اور ٹیسٹ، کلر، اسمیل اور ٹیسٹ، رنگ، بو اور ذائقہ، ان تین میں سے کوئی ایک بھی چینج ہو جائے تو وہ کل پانی نجس ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، توجہ کیجئے گا کہ خود عین نجاست کی وجہ سے چینج ہونا چاہیے۔ یعنی کہ مطلب عین نجاست کی وجہ سے، مثال کے طور پر یہ شرٹ ہے، یہ شرٹ فار ایگزامپل یہ ریڈ رنگ کا شرٹ ہے، فار ایگزامپل یہ ریڈ رنگ کا شرٹ ہے۔ اب اس پہ نجاست لگ گئی، پیشاب لگ گیا، اور یہ کپڑا میں نے ایک کور پانی میں ڈال دیا۔ اب ریڈ رنگ کا کپڑا ہے یہ، تو obviously ڈارک ریڈ ہے، اس کا رنگ نکلا ہے، میں نے اس کو کور پانی میں ڈالا، اب اس کا رنگ تھوڑا سا اس میں سے رنگ نکلا، اچھا یہ شرٹ نجس ہے کیونکہ پیشاب سے نجس ہوا ہے، اور میں نے اس کو کور پانی میں ڈالا، اور شرٹ کی وجہ سے، عین نجاست کی وجہ سے نہیں، شرٹ کی وجہ سے پانی کا تھوڑا سا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ پانی میں مختصر سی تبدیلی سے پانی مضاف نہیں ہوتا ہے، توجہ فرمایا آپ نے، پانی میں مختصر سی تبدیلی اگر آ جائے، تھوڑا سا ایک جنرل، ابھی عین نجاست کو ہٹا دیجئے،
مضاف پانی کی ڈیفینیشن میں بیان کر رہا ہوں میں کہ اگر پانی میں مثال کے طور پر تھوڑی سی چینی کا ٹیسٹ آ رہا ہے، نمک کا ٹیسٹ آ رہا ہے، گلاب کا پانی ڈالا اس کی خوشبو آ رہی ہے، جیسے جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو اس میں کافور ڈالا جاتا ہے، اس میں بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں، تو پانی مضاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ فقہا وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ مقدار میں نہ ڈالیں کہ پانی مضاف ہو جائے، اور اتنی کم مقدار میں بھی نہ ہو کہ یہ نہ پتہ چلے کہ یہ بیری کا پانی ہے یا کافور کا پانی ہے، بس ہے کافور کا پانی، ہے بیری کا پانی، لیکن بیری ڈالنے کی وجہ سے، بیری کے پتے ڈالنے کی وجہ سے یا کافور ڈالنے سے وہ مضاف نہیں ہو جائے گا. بس یہ ایک قانون یاد رکھیے گا. اسی طرح ممکن ہے بعض اوقات ہلکا پھلکا صابن والا پانی، جو شیمپو، ہاں اگر کوئی بہت کنجوسی سے شیمپو یوز کرے، بہت ہی ہلکا پھلکا شیمپو استعمال کیا، اور تو اس صورت میں بھی ممکن ہے پانی جو اس سے نکلے گا وہ مطلق پانی رہے گا. تو پانی ایک عرف میں یہ کہا جائے کہ یہ پانی ہے. جب بھی آپ کسی عام لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہ کہ یہ پانی ہے، خالص پانی ہے، وہی اس کا کرائیٹیریا ہے. بس مثال دے رہا تھا میں آپ کی خدمت میں کہ اگر یہ کپڑا ریڈ رنگ کا ہے فار ایگزامپل، اس پر پیشاب لگ گیا، کور پانی میں ڈال دیا، اب شرٹ کی وجہ سے پانی میں تھوڑا سا لال ریڈنس نظر آ رہی ہے، اورنج شیڈ نظر آ رہا ہے، تو مضاف نہیں ہوا. اب سوال کہ کیا یہ پانی یہ کہلائے گا کہ نجاست کی وجہ سے رنگ بوئی ذائقہ تبدیل ہو گیا؟ نہیں، بلکہ عین نجاست کی وجہ سے یہ چینجز نہیں آئے ہیں، بلکہ متنجس، میں نے ظاہراً آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا تھا کہ کیا ڈفرنس ہے عین نجس اور متنجس کے درمیان میں. عین نجس اور متنجس کے درمیان کیا ڈفرنس ہے، یہ ظاہراً میں نے بیان کیا تھا. عین نجس پیشاب، پاخانہ، خون، منی، مردار، کتا، سور، کافر، شراب، جو کی شراب، یہ عین نجس ہے. دنیا کی کوئی بھی پاک چیز جب نجس ہو جائے، دنیا کی کوئی بھی پاک چیز جب نجس ہو جائے تو اس پاک چیز کو کہتے ہیں متنجس. بس ایک دفعہ کور پانی میں خون گرا، کور پانی میں پیشاب گرا، کور پانی میں مردار گرا، کور پانی میں کوئی اور نجاست گری، صحیح، تو ایک دفعہ عین نجاست کی وجہ سے اس پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ، ٹیسٹ، اسمیل اور کلر چینج ہوا عین نجس کی وجہ سے، تو پانی نجس ہو جائے گا. لیکن اگر جو ہے وہ متنجس کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ چینج ہو، جیسے میں نے ریڈ شرٹ کی مثال دی، تو پانی نجس نہیں ہوگا. خوب، مسئلہ نمبر 33. اب کیا ہے مسئلہ نمبر 33؟ خوب توجہ کریں کہ یہ مسئلہ ظاہراً آغا خوئی نے تبدیل کیا ہے. علی یہ حال آغا خوئی اور آغا سیستانی میں اس مسئلے میں اختلاف ہے. پہلے آغا سیستانی کا مسئلہ سنیے، پھر آغا خوئی کا مسئلہ ہم اس میں دیکھیں گے. کیا کہا انہوں نے کہا مسئلہ نمبر 33 سے پہلے کہ اگر کور پانی میں اگر نجاست گرے اور نجاست کی وجہ سے رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے،
صحیح؟ تو پانی نجس ہو جائے گا. لیکن اگر ایسی نجاست گرے جو جس کا کلر نہیں ہے، فار ایگزامپل پیشاب، خون اس کا کلر ہے، پیشاب عام طور پر اس کا کلر تقریباً پانی جیسا ہی ہے، اگر اتنی مقدار میں پیشاب گرے، یورین، کہ اگر یہ پیشاب کی جگہ اگر خون ہوتا تو پانی نجس ہو جاتا، پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا. مثال کے طور پر 10 لیٹر کا ایک ٹینک ہے، 10 لیٹر کا نہیں، سوری، 10 کل کے برابر ایک ٹینک ہے. اگر اس میں ایک جگ اگر خون ڈال دیتے ہیں تو پانی کا رنگ اورنج ہو جاتا. لیکن اس میں ہم نے خون نہیں ڈالا یا خون نہیں گرا، بلکہ ایک جگ پیشاب ڈال دیا، نجس پیشاب، کہ اگر یہ خون ہوتا اس کی جگہ تو اس کا کلر چینج ہو جاتا. لیکن یورین کی وجہ سے، پیشاب کی وجہ سے، چونکہ اس کا رنگ نہیں ہے لہذا اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوا. تو اب سوال کہ کیا یہ پانی نجس رہے گا یا نجس نہیں رہے گا؟ ہو اس مسئلے میں اختلاف ہے. آگے سیستانی فرماتے کہ یہ پانی پاک رہے گا، آگے سیستانی فرماتے کہ یہ پانی پاک رہے گا، لیکن آگے خوئی فرماتے ہیں کہ مشکل ہے، بلکہ ہم منع کرتے ہیں کہ پاک نہیں رہے گا بلکہ نجس ہو جائے گا. بس آگے سیستانی کے نزدیک پاک، آگے خوئی کے لحاظ سے نجس. ایگزامپل واضح ہے کہ اگر اتنی مقدار کا اگر کوئی اور نجاست جس کی ایسی صفت ہوتی کہ جو پانی میں شو ہو جاتی، رنگ بو یا ذائقے کے عنوان سے، کلر، ٹیسٹ اور اسمیل کے حساب سے، کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور پانی ہوتا تو اس میں چینجز آ جاتے ہیں، تو یہ سپوزیشن آگے کوئی کہتے ہیں کہ نجس ہو جائے گا. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اس صورت میں تو پاک رہے گا. اب آگے سیستانی ایک اور ایگزامپل بناتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اس ایگزامپل میں احتیاط واجب کی بنا پر پانی نجس ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ یوں ہے، وہ ایگزامپل یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک پانی ہے، پانی میں پہلے تھوڑا سا ریڈ رنگ ڈال دیا، اتنا ریڈ کلر ڈال دیا کہ پانی میں ریڈنس آ گئی، مضاف نہیں بنا لیکن ریڈنس آ گئی. اب پانی کی اپنی کوالٹی کہ ریڈنس والا پانی ہے، جو مطلق بھی ہے، کور پانی بھی ہے، مطلق بھی ہے، لیکن ریڈ شیڈ کے ساتھ ہے. اب اگر ہم اس میں ایک جگ خون ڈالتے ہیں، اب آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر یہ پانی
میں ریڈنس پہلے سے اگر نہ ہوتی اور خون ڈالنے کی وجہ سے اس میں اگر ہم خون ڈالتے تو حتماً اس میں ریڈنس آ جاتی. اگر پہلی سے اس کی ریڈنس نہ ہوتی, ہم نے پہلے اس کو ہلکا سا ریڈ کر دیا لال رنگ ڈال کر, اور اس کے بعد ہم نے خون ڈالا, اور اب اس پرانی ریڈنس کی وجہ سے پانی کے کلر میں کوئی چینجز نہیں ہوئی. لیکن اگر وہ پرانی ریڈنس نہ ہوتی تو پھر اس صورت میں خون کی وجہ سے یہ ریڈ ہو جاتا. یہاں پر آگے سیستانی فرماتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ پانی نجس ہو جائے گا, اس پانی سے اجتناب کیا جائے. اچھا, یہاں پر مسئلہ ختم. لیکن آگے سیستانی نے چونکہ یہاں پر ایک اجتہادی گفتگو کی ہے, آگے سیستانی نے منہاج میں ایک اجتہادی گفتگو کی ہے. وہ اجتہادی گفتگو کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آغا خوئی نے جو فتویٰ دیا ہے اس کی کیا بیس ہے. آغا خوئی نے جو فتویٰ دیا ہے اس کی بیس ہمیں پتہ چلے گی. لیکن یہاں پر میں آپ کی خدمت میں پہلے ایک بات عرض کروں, تھوڑا سا آپ کو, کیونکہ منہاج میں یہ بیان کیا ہے لہذا میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہا ہوں, ورنہ میں یہ آپ کو یہ زحمت نہ دیتا. لیکن آپ کی خدمت میں ایک اجتہاد کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں, جو کیونکہ منہاج میں بیان کی لہذا بیان کر رہا ہوں. دیکھیں, اگر ممکن ہے کوئی آ کر آغا خوئی کے اوپر اشکال کرے. آغا خوئی نے کیا بیان کیا؟ آغا خوئی نے بیان کیا کہ ایک پانی ہے, اس پانی میں پیشاب گرا اور پانی کا رنگ وہ اور ذائقہ تبدیل نہیں ہوا, لیکن اس پانی کی جگہ اگر خون گرتا تو اس میں کلر چینج ہو جاتا. آغا خوئی نے کیا کہا؟ پانی نجس. ہم آغا خوئی سے 10 بستہ ایک سوال کرتے ہیں کہ سیدنا یہ بتائیے کہ یہ پانی کیوں نجس ہے؟ روایت میں کیا آیا؟ روایت میں یہ آیا کہ نجاست کی وجہ سے رنگ, بو یا ذائقہ تبدیل ہونا چاہیے. اگر پیشاب گرتا, خون گرتا تو کلر چینج ہوتا, تو ابھی تو خون نہیں گرا ہے, ابھی تو پیشاب گرا ہے, اور پیشاب کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. جبکہ امام نے کیا فرمایا روایت میں کہ اگر نجاست گرے اور اس کی وجہ سے رنگ, بو یا ذائقہ تبدیل ہو, ابھی تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی نا, ابھی تو پیشاب گرا ہے. اگر اس کی جگہ خون گرتا تو نجس ہو جاتا. سوال واضح؟ اب آغا خوئی اس کا جواب دیتے ہیں. اب آغا خوئی بظاہر یہی جواب دیں گے جس کو آغا سیستانی نے اپنی کتاب منہاج میں, آغا خوئی نے بیان نہیں کی اپنے منہاج میں. آغا سیستانی نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ کیوں نجس ہے, باوجود اس کے کہ اس میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. دو ایگزامپل یاد ہے آگے سیستانی کی منہاج کی. پہلی ایگزامپل پیشاب اور خون, دوسری ایگزامپل وہ پانی جس میں تھوڑا سا رنگ ڈال دیا. یہ دو ایگزامپل, ایک میں فتویٰ دیا آگے سیستانی نے کہ پاک ہے, جس میں آگے خوئی نے کہا کہ نجس ہے, اور ایک میں آگے سیستانی نے احتیاط واجب لگائی. obviously واضح ہے کہ اس میں بھی آگے خوئی تو اس میں بھی کہیں گے نجس ہے, اس میں بھی کہیں گے نجس ہے, صحیح نا. خوب, اب سوال یہ کہ ہم آغا خوئی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے, اور آگے سیستانی سے بھی ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ نے احتیاط واجب بھی کیوں لگائی, ابھی تو کوئی چینجز نہیں ہوئے. روایت نے کیا کہا؟ کلر, اسمیل اور ٹیسٹ چینج ہو جائیں تو پانی مضاف, آمنا و سلمنا. ابھی تو چینج نہیں ہوئے. تو میں آپ کو ایک بات کہوں کہ مثال کے لیے ایک پانی ہے, آپ سپوز کریں کہ اس پانی میں اگر پیشاب گر گیا, مثال کے طور پر قلیل پانی, یہ ایک گلاس ہے قلیل پانی. اب آپ سپوز کریں
کہ اگر ایک قطرہ پیشاب اس گلاس میں گر گیا تو پانی پاک یا نجس؟ نجس. تو بس نجس ہو گیا؟ نہیں، یہ تو سپوز ہے، یہ تو سپوزیشن کی بنا پر تو نجس نہیں ہوگا. تو پھر آگے کوئی آپ نے کیسے یہ نجس کہہ دیا؟ آپ کوئی جواب دیں گے جو بے زبان آگے چیز ثانی ہے. توجہ کریں، آگے کوئی فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ ہم روایتوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ نجاست کا یعنی کسی پانی کے نجس ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے. نجس ہونے کا کرائیٹیریا شریعت میں کلر چینج ہونے میں نہیں ہے، اسمیل چینج ہونے میں نہیں ہے، اور ٹیسٹ چینج ہونے میں نہیں ہے. یہ اصل کرائیٹیریا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت کرائیٹیریا یہ ہے کہ اگر پانی نجاست کے اوپر غالب آ جائے تو پاک ہے، نجاست پانی کے اوپر غالب آ جائے تو نجس ہے. اور شریعت نے ہمیں اس غلبہ اور غالب ہونے کی ایک علامت بیان کی ہے. مثال دوں میں آپ کو، مثال کے طور پر شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ سم عند الرؤیا و افطر عند الرؤیا، کہ جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو افطار کرو. ہم نے تو شعبان کا چاند نہیں دیکھا، اور آج مثلا 20 تاریخ ہو گئی، اگر آج تک چاند نہیں دیکھا تو شعبان کا مہینہ اسٹارٹ نہیں ہو گیا؟ نہیں. شریعت نے جب کہا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو ماہ مبارک رمضان میں، اور چاند دیکھ کر عید کرو پہلی شوال کی، یعنی یہ دیکھنا ایک وے بیان کیا گیا ہے، ایک راستہ بیان کیا گیا ہے، علامت بیان کی گئی ہے. کس بات کی علامت ہے؟ کہ ماہ مبارک رمضان داخل ہو گیا. اب اگر بادل ہو، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ بادلوں کے پیچھے چاند ہو گئے، یہ 30 ڈیز کمپلیٹ ہو گئے، ختم ہو گیا، بات ثابت ہو گئی، مہینہ شروع ہو گیا، چاہے ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند نہیں دیکھا. تو چاند دیکھنا کرائیٹیریا نہیں ہے، چاند دیکھنا کرائیٹیریا نہیں ہے، بلکہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ مہینہ پہلی ثابت ہو جائے کسی طریقے سے بھی. خوب اب توجہ کریں، آگے خوب فرماتے کہ ہم روایتوں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ پاک کر پانی کے نجس ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے. آیا رنگ بو یا ذائقہ کرائیٹیریا ہے، یا یہ ہے کہ اگر نجاست پانی کے اوپر غالب آ جائے تو نجس ہو جائے گا، پانی نجاست کے اوپر غالب آ جائے تو پاک رہے گا. اور اس غلبہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ چینج آف کلر، ٹیسٹ اور اسمیل. ہم آگے کوئی کہتے کہ ہم روایتوں سے سمجھتے ہیں کہ پانی کا غلبہ آنا کرائیٹیریا ہے. بس اب آگے کوئی کہتے ہیں، اب توجہ کریں کہ چونکہ پیشاب کا کلر نہیں ہے اس لیے اس میں کلر نہیں آیا. اگر اگر خون کی طرح ریڈ ہوتا تو حتماً جو اس میں کلر آ جاتا. پر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب نجاست غالب آ رہی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. جس طرح چاند بادلوں کے پیچھے سے نظر نہیں آ رہا ہے، توجہ کیا آپ نے؟ جس طرح چاند بادلوں کے پیچھے سے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن چاند ہو گیا ہے، یہاں پر بھی چونکہ نجاست غالب آ چکی ہے لیکن چونکہ پیشاب کا رنگ ایسا نہیں ہے لہذا دیکھو اس کے اوپر غلبہ نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ لیکن اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اب دوسرا مجتہد آئے، ممکن ہے وہ آ کر آخوئی کی اس بات کو قبول نہ کرے، وہ کہے کہ بھائی آپ نے آخوئی آپ نے کہاں سے نکالا. اب یہ ایک اجتہادی گفتگو ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں اجتہاد، کہ کلام امام سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے. سارا جو وہ کمال اسی میں ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں اجتہاد. کہ امام معصوم کے جو سلام اللہ علیہ کا جو کلام ہے، جو گفتگو ہے، اس گفتگو سے ایک لے مین، ایک عام انسان کیا سمجھتا ہے، اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اس کو کہتے ہیں اجتہاد. توجہ فرمایا آپ نے؟ بس یہ مجتہد کا کمال ہے. بس مسئلہ انشاءاللہ واضح ہو گیا.
تو بابا ایک آگے سیستانی سے ایک آخری سوال باقی رہ جاتا ہے، آگے سیستانی سے آخری ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ پھر آپ نے پہلی والی صورت میں فتویٰ دیا پاک ہے اور دوسری والی صورت میں احتیاط واجب لگائی ہے کہ نجس ہے، اور دوسری والی صورت میں کم از کم فتویٰ تو دے دیں. لیکن بہرحال شاید ممکن آگے سیستانی اس کے اوپر بہت زیادہ کنونس نہ ہو، کوئی کی اس بات کے اوپر شاید ممکن ہے کنونس نہ ہو، لہذا خود سیستانی نے احتیاط واجب لگائیے. کوئی مطمئن ہے. دیکھیں مجتہد کا اطمینان ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ وہ فقیہ ہے، وہ اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے. خوب واضح ہو گیا. مسئلہ نمبر 33. مسئلہ نمبر 34. خوب توجہ کریں. دیکھیں فقہ میں تعبد اور تسلیم بہت ہے. تعبد کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر اپنی طرف سے کوئی عقل استعمال نہیں کرنی ہے. دیکھیں یہاں پر آگے کوئی نے اپنی عقل استعمال نہیں کی. کوئی نے کہا کہ میں روایتوں سے یہ اخذ کرتا ہوں، یہ نتیجہ نکالتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. دیکھیں ایک جو اسکالر آتا ہے، بعض اوقات ممبر پہ بھی ایسے بہت سارے اسکالر ملیں گے آپ کو جو دین کو اپنی عقل اور اپنے دماغ سے دین بناتے ہیں. جیسے میں کئی ایک مرتبہ کہہ رہا تھا کہ مثال کے طور پر روایتوں میں کہا گیا کہ علامت بیان کی گئی، علامت ظہور. اب ہم نے بہت سارے علامت ظہور کو سمبولک بنا دیا کہ بھئی یہ سمبولک ہے، سفیانی حقیقت میں کوئی شخص نہیں بلکہ یہ ایک علامت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب ہم روایتوں کو دیکھتے ہیں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سفیانی از اے مین، ایک انسان ہے، ایک عام آدمی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ ایک عام آدمی ہے سفیانی. اسی طرح علامت ظہور. تو یہ اپنی عقل کو استعمال کرنا. دین میں اپنی عقل نہیں ہے. دین میں، شریعت میں، بالخصوص حلال و حرام میں کوئی عقل کا استعمال نہیں ہے. مجتہد کا سارا زور کس بات پر ہے؟ مجتہد کا سارا زور اس بات کے اوپر ہے کہ امام معصوم کے کلام سے وہ کیا سمجھ رہا ہے. یہ کمال ہے. امام معصوم کے کلام سے کیا سمجھ رہے، یہ کرائیٹیریا ہے. یہ میں نے دوبارہ کیوں بیان کیا؟ مسئلہ نمبر 34. خوب اب توجہ کریں. دیکھیں ابھی آپ نے کوئی کے بیان سے دیکھا کہ اس طرف گئے. اب بالکل 180 ڈگری سے آپ کو بظاہر تضاد نظر آئے گا، لیکن یہ تضاد نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تعبد. تعبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعبد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو امام معصوم کے الفاظ ہیں ہم اسی پر اکتفا کریں گے، ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے، اپنا اجتہاد اپنے ذہن کی اختراع اور اپنے ذہن سے نہیں بنائیں گے دین کو. اب توجہ کریں. مسئلہ نمبر 34. سارے مرادین کہتے ہیں یہ بات، کوئی آگے سیستانی اور اکثر مرادین یہ کہتے ہیں کہ اگر پانی میں عین نجاست کا کلر، اسمیل اور ٹیسٹ، یہ تین، اچھا کسی بھی چیز کی بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر گرم ہونا، بھاری پن، اور بھی آپ دسیوں بنا سکتے ہیں، یا ٹھنڈا. اگر عین نجاست کی وجہ سے پانی میں کلر چینج نہیں ہو رہا ہے، اسمیل چینج نہیں ہو رہی ہے، ٹیسٹ چینج نہیں ہو رہا ہے، لیکن کوئی اور کوالٹی میں چینج آ جائے، مثال کے طور پانی گرم ہو گیا، پانی بھاری ہو گیا، پانی ٹھنڈا ہو گیا، پانی گاڑھا ہو گیا، کہتے ہیں یہ چینجز کی وجہ سے پانی نجس نہیں ہوگا. ان چینجز کی وجہ سے پانی نجس نہیں ہوگا. اب ہم اس پر کیا اجتہادی گفتگو کریں؟ بس ان شارٹ یہ
کہ امام معصوم نے جو کرائٹیریا قرار دیا ہے وہ کلر، اسمیل اور ٹیسٹ کو قرار دیا ہے. اب ہم کہیں کہ وہ ایگزامپل تھی، یہ بھی اس میں شامل ہے، تو مجتہد کہتا ہے کہ بھائی یہ ہماری عقل استعمال نہیں ہوتی ہے. امام معصوم نے تین باتیں کہی تھی، کلر، ٹیسٹ اور اسمیل. اس کی چینجز کی وجہ سے اگر پانی نجس ہوگا تو چینجز آئیں گے تو نجس ہوگا، ورنہ نجس نہیں ہوگا، چاہے دوسری چینجز ہی کیوں نہ ہو جائے. اگر وَإِلَّا امام کیا کہتے ہیں؟ امام یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی عین نجاست پانی میں گرے اور عین نجاست کی کوئی بھی کوالٹی اس پانی میں ٹرانسفر ہو جائے تو پانی نجس ہو جائے گا. امام نے ایسا تو نہیں کہا تھا. امام نے 3 کوالٹی کا نام لیا، کلر، رنگ، بو اور ذائقہ کا. یہ چینجز ہو تو نجس ہے، اور چونکہ امام نے یہ نہیں بیان کیا لہذا ہم فقط ان 3 چینجز میں چینجز ہوں گے تو پانی کو نجس قرار دیں گے، ورنہ نجس نہیں قرار دیں گے. ہو مسئلہ نمبر 35 اور لاسٹ مسئلہ نہیں، یہ جو وہ تفصیلی ہے، کیونکہ اس میں ویسے تو بہت ہی سمپل مسئلہ ہے. میں صرف اس مسئلے کو 2 منٹ میں صرف ابتدائی طور پر بیان کرتا ہوں کہ آیا عین نجاست کا پانی سے ٹچ ہونا نجس کرنے کے لیے کمپلسری ہے یا کمپلسری نہیں ہے؟ یعنی ملاقات اور ٹچ ہونا آیا یہ کنڈیشن ہے یا کنڈیشن نہیں ہے؟ اکثر فقہا، شاید 90% اس سے بھی زیادہ شاید، لیکن آخری تو بہرحال ہے، کہتے کہ ٹچ ہونا شرط ہے. جب تک ٹچ نہیں ہوگا نجس نہیں ہوگا، چاہے وہ 3 کوالٹیز پانی میں ٹرانسفر ہو جائے. کہ کل اس کی وضاحت کروں گا، لیکن آگے چیتانی کہتے ہیں کہ 2 صورتیں ہیں اور دونوں صورتوں میں ٹچ نہ بھی ہو تو بھی کور پانی میں اگر عین نجاست کا رنگ بو یا ذائقہ آ گیا تو وہ پاک پانی، کور پانی نجس ہو جائے گا بغیر ٹچ کیے ہوئے بھی. اب وہ 2 صورتیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت بیان کروں گا. مسئلہ نمبر 34 انشاءاللہ اس کی کل وضاحت کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مسئلہ نمبر 35 انشاءاللہ، مسئلہ نمبر 35 کل انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند بحق محمد وآل محمد ہمارے اس علم الہی کے، علم اہل بیت اطہار کو سیکھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیں عنایت فرما. خداوند کے واسطہ سے محمد وآل محمد کا واسطہ ہمیں علوم آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.